ملتان قلعے پہ موجود ہیں۔ یہاں سے آپ کو مختلف ویو دکھاتے ہیں جی۔ یہاں پہ مختلف قسم کا آرٹ یوز کیا گیا ہے۔ یہ جو آپ سامنے پکچر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو کلوز کر کے ہم دکھاتے ہیں، تھوڑا لائٹ ہے۔ یہ جی جو آپ پکچر دیکھ رہی ہیں ملتان کا راجہ ہرنیا کاشی جو خدائی طاقت کا دعوے دار تھا، اس کا لڑکا پرلہاد بچپن میں ہی باپ کے دعوے کا انکار لگا۔ راجی ہری کشیپ نے پرلہاد کو بہت سمجھایا، مگر اس نے باپ کو کہا کہ خدا کے سوا کسی کو کوئی طاقت کا اختیار نہیں ہے۔ پرلہاد کی پھوپھی جس کا نام ہولیکا تھا، اس نے پرلہاد کو زندہ جلا دینے کو کہا، کیونکہ ہولیکا کا یہ دعویٰ تھا کہ اسے آگ نہیں جلائے گی۔ لہٰذا لکڑیاں چنوار کر پرلہاد کو لے کر اس میں بیٹھ گئی، آگ لگوا دی۔ قدرت خدا اس کی پھوپھی کو جل کر راکھ ہو گئی، پرلہاد کو اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ ان کی جی پکچر ہے۔ سامنے جی یہی ملتان کا جو بادشاہ تھا جس نے اپنے بیٹے کو آگ میں دھکیلا، یہ اس کی پکچر ہے جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے۔ یہ جی ملتان جب بدھوں کا مرکز تھا، یہ جی تقریباً 629 مسیح راجہ اشوک ہندوستان کی سلطنت کا مالک بنا۔ اس نے بدھ مذہب کو تبلیغ کے لیے ہندوستان، کابل، بلخ، بخارا، خراسان تک بدھ کا گہوارہ بنایا۔ ملتان میں ان کی ایک جماعت تبلیغ کے لیے بوہڑ کے درختوں کے نیچے قیام پذیر ہوئی اور بدھ کا مندر بنایا۔ جب محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا تو یہاں کی اکثر عوام بدھ مذہب کی پیروکار تھی۔ یہ جی اس بدھ مذہب کی پیروکار کی یہ وہ ڈیزائن کیا گیا، زبردست قسم کی آرٹ کی گئی ہے۔ یہ سکندر اعظم نے جب ملتان کو فتح کیا جی، یہ اس وقت کا مناظر ہیں جی، جب اس نے 320-325 AD کے بعد وہاں سے اپنا گورنر بنایا، جب اس نے ملتان کو فتح کیا۔ یہ سامنے جی یہ سکندر اعظم جسے دا گریٹ الیگزینڈر کے نام سے پکارا جاتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب قلعہ ملتان کے دمدے پر چڑھ گیا تو ملوی سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ سکندر جرأت سے ان کا مقابلہ کرتا رہا، کئی ملوئی سپاہی اس کے ہاتھ مارے گئے۔ آخر ایک تیر سکندر کے سینے میں پیوست ہوا اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے دوسرے جرنیل سیڑھیوں کے ذریعے اوپر پہنچ گئے اور یونانی لشکر قلعے کا دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح سکندر کے لشکر نے ملتان کا قلعہ فتح کر لیا۔ یہ جی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ محمد بن قاسم نے جب ملتان پر حملہ کیا، یہ اس وقت کے مناظر ہیں جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت کا ڈیزائن آرٹ کی گئی ہے زبردست، جب محمد بن قاسم نے ملتان قلعے پر حملہ کیا۔ یہ وہ پرانے قلعے کی تصویریں ہیں۔ یہ جی محمد بن قاسم نے جب ملتان میں اپنا کیمپ بنایا، یہ اس وقت کی تصویر ہیں جب اس نے پڑاؤ ڈالا یہاں۔ یہ جی محمد بن قاسم 712 میں جب ملتان کو 7 دن کی خوفناک لڑائی کے بعد جب اس نے فتح کیا تو یہ اس وقت کے مناظر ہیں جو کہ زبردست قسم کے کیپچر کیے گئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے۔ یہ 712 AD کے مناظر ہیں جب ملتان قلعے کی طرف وہ اپنی فوج اور لشکر لے کر آیا اور اسے فتح کیا۔ یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ملتان منگولوں کے قبضے کے بعد جب منگولوں نے، یہ منگولوں کا لباس تھا جی جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ منگول پہنا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کے مناظر ہیں جب منگولوں نے ملتان قلعے پر حملہ کیا اور اسے فتح کیا۔ یہ ان کا باہری کیمپ ہے اور سامنے ملتان کا قلعہ ہے۔ یہ منگولوں کا ڈیزائن تھا، ایسے کپڑے وہ یوز کرتے تھے۔ یہ جی ملتان جب منگولوں کے قبضے کے بعد کے مناظر ہیں جی، یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جی آپ سامنے جو پکچر دیکھ رہے ہیں یہ شہزادہ محمد بن سلطان غیاث الدین بلبل 1282 AD امیر خسرو اور حسن سنجری کے ساتھ ملتان میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جی، خوبصورت مناظر ہیں یہاں کے۔ یہ اس وقت کی فوج ان کی ملتان قلعے کے اندر انٹر ہو رہی ہے۔ یہ جی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جب چنگیز خان کی فوج جنرل تیمور خان کی سربراہی میں ملتان پر جب انہوں نے حملہ کیا، یہ 1285 AD کا ٹینور ہے۔ یہاں چنگیز خان کی جب افواج ملتان قلعے میں داخل ہوئی، یہ اس وقت کے مناظر ہیں جی، یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔
یہ اس وقت کا جو ان کا ڈیزائن تھا، کپڑے تھے، رہن سہن کا طریقہ تھا اور ان کی جنگ لڑنے کا جو طریقہ تھا، یہ سامنے اس پکچر میں آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ جی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس میں شیر شاہ سوری سے رحم کی جو قیدی ہیں وہ رحم کی اپیل کر رہے ہیں۔ یہ سامنے شیر شاہ سوری لباس تن ہے۔ یہ جب وہ ملتان قلعے پر انہوں نے جب قبضہ کر لیا تو جو قیدی تھے وہ رحم